السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، کتنا اہم ہو سکتا ہے ان کا یہ دورہ؟ بہت اہم ہے، اور اس سے پہلے جو ابھی واقعات ہو رہے ہیں اس پہ طرف بات کرتے ہیں جی۔ اور دو وکٹری سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس وقت۔ جی۔ ایک ماسکو میں، جی۔ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کا اختتام جب ہوا تھا، جرمنز نے ہتھیار ڈال دیے تھے تو سوویت یونین کے سامنے ڈالے تھے، تو وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ماسکو میں۔ آج ریڈ اسکوائر میں پریڈ ہوئی بہت بڑی۔ رابرٹ فیکو وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے، سلوویکیا کے، بیلاروس کے صدر تھے، ازبکستان کے تھے، اور ملائیشیا کے کنگ تھے۔ اور دوسری سیلیبریشن جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور وہ جو ہے وہ مارکا حقیہ بنیاد مرصوص کے حوالے سے۔ اچھا، اب ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات کس پیچیدگی کا شکار ہیں، اور کیا اب پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان کیا ہوا؟ اس سے پہلے میں ذرا یہ تھوڑی سی بات کروں کہ یہ جو ایک سال پہلے مارکہ حقیہ بنیاد المرصوص جس کی تقاریب پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ، اور میں تو کئی سال سے اس بات کو دہرا رہا ہوں، اور وہ اسی طرف سے بات جاری ہے، اور یہ ایک بگر پکچر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا آرڈر اپنے خاتمے کی طرف ہے جی۔ اور وہ آہستہ 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 آگے ہر شخص کو، ہر فیملی کو، ہر اس دنیا میں موجود شخص کو وہ کسی نہ کسی انداز میں متاثر کرے گا۔ مثال کے طور پہ اب آج کے جو بچے ہیں ابھی جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ اب پتہ نہیں کہ ان کا او لیول، اے لیول آگے کہاں پہ، وہ یہ جو ان کی تعلیم ہے یہ کہاں اسٹینڈ کرے گی آج سے 4-5 سال بعد۔ تو ایک تبدیلی کا عمل جو ہے، ایک آرڈر گر رہا ہے اور نئے آرڈر جو ہے وہ ابھر رہے ہیں۔ اب یہ جو پچھلے سال جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی، یہ اس کو میں اپنی ذاتی رائے میں، اس کو میں 65 یا 71 یا کارگل یا باقی جو جنگیں ہوئی ہیں ان سے مختلف اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جنگیں جو ہیں وہ ایک آرڈر موجود تھا اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ جو دور ہے یہ ڈس آرڈر ہے، تتر بتر ہو رہا ہے نا، ایک آرڈر گر رہا ہے، دوسرا آرڈر بن رہا ہے، ایک عمارت جو ہے وہ اپنی جگہ سے ڈھانچہ پورا سسٹم کا گر رہا ہے، دوسرا ایمرج ہو رہا ہے، وہ کیا شکل لے گا کیا۔ تو وہ ایک ایسی دنیا کی جنگیں تھیں جس دنیا میں دو کیمپس تھے، ایک کولڈ وار، سوویت یونین اور جو ہے وہ امریکہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس کو، تو یہ جو پچھلے سال جو کچھ ہوا یہ ایک ڈس آرڈرڈ دنیا میں ہوا، اور اس میں اگر آپ آج سے ایک سال پہلے اس وقت جائیں جب یہ جنگ کے دن تھے اور یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، تو اس دن آپ یاد کریں، ان دنوں کو یاد کریں کہ اس سے پہلے پاکستان کی سچویشن کیا تھی۔ 2-3 مسائل تو بہت بڑے تھے جو کہ ہمارے انٹرنل ایشوز تھے۔ ایک ان میں سے جو اکانومی کا ایشو تھا، جو آج بھی ایک بڑا ایشو ہے، بجٹ، اور اس کے حوالے سے بعد میں بات کرنے کے، اکانومی کا ایشو تھا۔ دوسرا جو ہے وہ ایشو تھا پولیٹیکل، ایک ٹرموائل، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیبلٹی ابھی بھی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ وہ بے چینی اندر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ایسیمیٹرک وار پاکستان میں جو ہے وہ جاری تھی، یعنی پاکستان میں ایک جنگ پہلے ہی
چھڑی جا چکی تھی جو کہ ایسیمیٹک وارفیئر تھی، یعنی وہ دہشت گردی کی صورت میں کہ دھماکے، بلوچستان مزدوروں کا قتل ہو رہا ہے، ٹرینوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور افغان سوائل استعمال ہو رہی ہے، اور ایک دنیا میں ایک پرسپشن پاکستان اور نیا کچھ مہینے پہلے الیکشنز کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے، اور ایک عام تاثر یہ تھا اس وقت کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس میں تمام ایسی شخصیات ہیں جو پاکستان کو پسند نہیں کرتی اور بھارت نژاد ہیں یا بھارت کے قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ. اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں انہوں نے ان کی کمپیننگ بھی کی، دعائیں بھی مانگی کہ ٹرمپ جیت جائے، سب کچھ ہوتا رہا. اچھا، اب تو اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان اور ایک پاکستان کے بارے میں ایک پرسپشن جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے بارے میں ایک پرسپشن قائم ہوا، جس میں کچھ ہماری بھی غلطیاں، لیکن ایک پلان بھی ایگزیجریشن کے تحت وہ ایک پرسپشن قائم ہوا، کیا گیا، ملینز اور ٹریلینز کی اس پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، دہشت گرد ملک ہے، یہاں کے امن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں دہشت گردی تو پاکستان تو خود سب سے بڑا متاثر ہے دہشت گردی کا، لیکن اس کا جو پرسپشن بنایا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان خود دہشت گردی، یعنی اپنے ہی اوپر پاکستان جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پاکستان خود اصل میں خود ہی اپنے آپ کو کرتا ہے، اور یہ ایک پرسپشن. اچھا، یہ پرسپشن دنیا میں اور بڑا اس کو چلایا گیا، کتابیں چھپ رہی ہیں، سب پرسپشن پوری دنیا میں. تو یہ آج سے 1 سال پہلے کا پاکستان جو ہے وہ اس بھنور میں پھنسا ہوا تھا ایک گلوبل اسٹیج پہ، اور لوکل بھی اور گلوبل بھی. اچھا، اب لوکل ایشوز کو آپ رکھیں نا سائڈ پہ، گلوبل اسٹیج کی طرف بات کرتے ہیں، پھر لوکل پہ بھی آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ایشوز ہیں وہ میں نے کہا کہ معیشت ایک ایشو ہے اپنی جگہ، اور یہ سوشل انٹرسٹ اور یہ جو کرپشن اور باقی ساری یہ سائڈ پہ رکھیں، ابھی آپ ایک لارجر پکچر میں دیکھیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو میں کس طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جب یہ ڈس آرڈر ورلڈ ہوتی ہے نا، جس میں ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ جس میں ایک سپر پاور جو ہے وہ ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے، دوسری ایمرج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایمرج ہو رہی ہے، تو وہ جو سپر پاورز کے کھیل میں مڈل پاورز کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. مڈل پاورز وہ ہوتی ہیں جو کہ سپر پاورز نہیں ہوتی لیکن اتنی پاور ضرور رکھتی ہیں کہ وہ پوری ریجن کے حالات کو یا دنیا کے حالات کو وہ انفلوئنس کرنے کا ان کے پاس جو ہے وہ پاور ہوتی ہے. یعنی سپر پاور نہیں ہوتی لیکن وہ مڈل پاورز وہ ہوتی ہیں جو مطلب ادھر سے ادھر جائیں تو وہ پورے فیصلے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو وہ مڈل پاورز پھر ایمرج کرتی ہیں اس قسم کے ڈس آرڈرڈ دنیا میں. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو امپائرز ہوتی ہیں نا، یہ جیسے سپر پاورز ہیں، ہم کہیں گے ایک سپر پاور اس وقت امریکہ ہے، اور جو چائنا جو ہے ایک ڈکلائن کی طرف ہے، ایک جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. تو یہ اس سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ایسے چٹکی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا مثال کے طور پہ برطانوی سلطنت کا ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈکلائن ہو رہا تھا، بہت سے ملک آزاد ہو رہے تھے، اس کا وہ اوور اسٹریچ ہو گئی تھی، تھک گیا تھا سر. لیکن 1956 کے کرائسس میں دنیا کو پتا چلا کہ امریکہ کے کہنے پہ امریکہ نے کہا برطانیہ سے فوج نکالو، ایجپٹ سے فوجیں ہٹاؤ، نکالو باہر. ایسے ہی ہوا نا، اسرائیل کی مدد کرنا بند کرو. فرانس کو بھی کہا اور برطانیہ کو. تو برطانیہ کا وہاں سے امریکہ کے کہنے پہ نکلنا، جس کے بعد ان کے پرائم منسٹر ریزائن کر گئے، تو وہاں سے دنیا کو پتا چلا کہ پراپر اب جو ہے وہ آرڈر حکم دینے کا اختیار جو ہے وہ لندن میں نہیں ہے بلکہ واشنگٹن میں ہے. تو واشنگٹن نے لندن سے کہا کہ باہر نکلو. اچھا، اسی طرح سے
آپ اگر چلے جائیں 410 میں، ایئر 410، تو ویسی گوتس ایک قوم تھی، انہوں نے جو ہے وہ روم پہ قبضہ کر لیا. اچھا، اب رومن امپائر بڑے عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پرابلمز، ایشوز، مسائل سارا ان میں چل رہا تھا. لیکن جب روم پہ قبضہ ہوا تو پوری دنیا میں میسج گیا کہ روم جو ہے، یہ 410 میں، اس سے پہلے بھی تراش خراش ہو رہی تھی، اندر جو بھی ہنگامے ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ روم گر گیا. روم گر گیا، اس کا مطلب رومن سلطنت امپائر کی ختم ہوگی. تو ایک واقعہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اسی طرح سے آپ کہیں تو 1739 میں آ جائیں آپ، اس کو چھوڑ کے بہت بعد میں تو نادر شاہ. اچھا، مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، شہزادے لڑ رہے ہیں آپس میں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب دلی پہ اٹیک ہوئے نادر شاہ نے اور وہاں سے کوہ نور اور تخت اٹھایا، تو پھر وہاں سے پتا چلا کہ صوبے الگ، بغاوتیں، اور یہ کہ دلی پہ اٹیک ہو گیا نادر شاہ نے دلی کو. تو ایک مومنٹ ایسی ہوتی ہے جو ایک پورا جو ہے نا وہاں سے وہ پھر ٹرن ہوتی ہے ہسٹری کا. اچھا جی، اس ایونٹ سے یہاں سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اچھا، 1453 1453 میں آپ چلے جائیں، یہ ایک سال ہوتا ہے. ایک سال وہ جناب اب 1000 سال سے بازنطینی سلطنت موجود ہے اور قسطنطنیہ ہے، لیکن عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو 1000 سال کا سسٹم دیا. یہ امپائر جیسے پہلے وہ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے وہ پورا کا ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ پورا کا پورا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ 1586 میں جب اسپین کا جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ذکر کرتے ہیں، ارمادا، وہ جو جہاز، تو وہ اسپین کے جو جہاز تھے، اسپین اس کے بعد فوری طور پہ تو ڈکلائن میں نہیں گیا، اسپینش جو امپائر تھی. لیکن برطانیہ جب ان کے ارماڈا کو شکست دے دی تو اس کے بعد جو ہے اسپین وہاں سے کہ اتنا بڑا ان کا نیول پار تھی اسپینش، ان کو کیسے جناب برطانیہ نے پوری دنیا میں ایک پرسپشن ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں میسج گیا کہ ارے دیکھا کیا ہوا اسپین کا، وہ ارمادا وہاں سے ختم ہو گیا، آگے بڑھ. تو اسی طرح اچھا اب آپ چلے جائیں 1683 میں، تو اب یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے. اچھا، آٹومن امپائر ٹوٹی پہلی جنگ عظیم کے بعد ہے، لیکن اس سے اب 1683 میں جب ویانا میں آٹومنز کو ڈیفیٹ ہوئی تو دنیا کو پتا چلا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب ایکسپینشن نہیں ہو رہی بلکہ یہ پیچھے بھی جا سکتی ہے، آٹومنز پیچھے بھی جا سکتے ہیں. تو وہ ایک کٹ آف لگا کہ وہ تو ایکسپینڈ ہوتے جا رہے تھے نا، آگے نہیں بڑھ سکے. ٹھیک ہے نا. تو واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں جہاں پہ وہ ایک ٹرن ہوتا ہے ہسٹری کا، اور وہ پھر آپ کو جو ہے وہ مطلب وہ پھر اس کے وہاں سے پھر تاریخ مڑ جاتی ہے. اچھا، 17ویں صدی میں آپ چلے جائیں تو اس وقت یہ آپ کو نظر آئے گی اینگلو ڈچ جنگیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایمسٹرڈیم سے شفٹ ہوتا ہے سارا جو سینٹر ہے دنیا کی طاقت کا، وہ لندن آتا ہے، کیونکہ ڈچ جو ہے وہ نیچے جاتی ہے، ڈچ امپائر، اور برٹش امپائر ابھرتی ہے. تو یہ کٹ آف ڈیٹس ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ، یا سوویت یونین اب 79 سے سٹارٹ کریں، وہ افغانستان میں انٹر ہوا ہوا. اچھا، اب اس وقت جو ہے یہ آ جائیں کہ ایک سال پہلے، تو یہ یہاں پہ جنگ چھڑی، پاکستان کا ایک پرسپشن ہے، اور اس پرسپشن میں حالات جو ہیں وہ پوری دنیا میں 2-3 بڑے واقعات آلریڈی چل رہے ہیں. ایک تو بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ایک جارحیت ہو رہی ہے. جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین کی جو چلی آ رہی ہے 2022 سے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو جہاں سے بھی شروع کریں، لیکن بہرحال 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ
بربریت اور سارے معاملات اور شہادتیں اور جو بھی ہیں، اور ادھر بھی جنگ، ادھر بھی مطلب ادھر حملے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، تو وہ سارا ایک سینیریو دنیا میں ہے جہاں ایک ذہن سارے لوگوں کے ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ اچھا ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا ایسے۔ اب اس پوری پکچر میں یہ پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ پاکستان جو ہے وہ پہلے تو اٹیک ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان جواب دیتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک سیز فائر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سیز فائر کا اعلان کس نے کیا تھا، یہ جنگ رکی کیسے تھی؟ جی، سیز فائر کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا۔ جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے میسج دیا تھا ایکس پہ، ٹویٹ پہ، کہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملکوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کے لیڈر سے، اور جنگ کو انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں ابھی بھی۔ جی، اور پھر سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا، اور پھر پاکستان اور انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، اب یہاں سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سارے ایشوز جو کہ پاکستان کا معاشی ایشو یا اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل، یا یہ کہ اندر جو ایسیمیٹرک وار آلریڈی جاری تھی، اور افغانستان سے تو ہم مطلب پاکستان پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، افغانستان میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب یہ پوری صورتحال میں پاکستان جنگ لڑتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ تینوں اگر عوامل نہ ہوتے، یعنی معاشی طور پہ پاکستان مستحکم ہوتا، سیاسی عدم استحکام نہ ہوتا، گورننس کے ایشوز باقی، اور دہشت گردی نہ ہو رہی ہوتی، تو پاکستان کا رسپانس کیسا ہوتا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے۔ یہ ان سارے ایشوز کے باوجود اور ڈپلومیٹک لیول پہ میں نے کہا نا، اتنی انویسٹمنٹ، یہ تو بہت بڑی انویسٹمنٹ، بھارت ایک بڑا ملک ہے، اور ان کا ڈائسپورا بہت بڑا ہے، اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ ان کی معیشت اسٹرانگ ہے۔ تو وہاں سے اگر یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ نہ ہوتے پاکستان جو مسائل میں تھا، تو پھر پاکستان کا رسپانس کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا رسپانس؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ بھارت جو ہے وہ نوائز میں پھنس گیا، شور میں، مطلب جس کو کہتے ہیں نا نیریٹو کہیں، یا وہ یہ سمجھ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، مطلب وہ جیتے جتائے انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ ہم تو جیتے ہوئے نا یار، بس ختم ہو گیا نا، مطلب جیتے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایکسکلیشن لیڈر کا دوسرا اینڈ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو اس پورے ریجن کا جو اسکرپٹ ہے، وہ اسکرپٹ رائٹنگ کا جو اختیار ہے پاکستان نے لے لیا نا اس دن، کہ اس کا تو اسکرپٹ تو تھا کہ ہیجمنی اور یہ اور وہ جو بھی سارا سلسلہ تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کروائی، اس دن سے لے کے آج تک بھارت اس شوق سے نہیں نکل سکا۔ یہ بات میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی کہی تھی، لیکن میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بھارتی لیڈرشپ اس شوق سے نہیں نکل سکی۔ اچھا، شوق میں ڈینائل ہوتا ہے، جو صدمہ، اگر بری خبر کوئی سنے نا، بری خبر ایک انسان کی ایک اپنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ ڈینائل موڈ میں جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک نیچر ہے نفسیاتی۔ آپ کسی کو بری خبر سنائیں تو سب سے پہلے رسپانس اس کا ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انگلش میں وہ کہیں گے او نو، مطلب سب سے پہلے ایک ڈینائل موڈ میں جاتے ہیں۔ یہ کیسے، یہ ہو ہی نہیں یار، یہ کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی بھی بری خبر یا کوئی صدمے کی خبر میں سب سے پہلے ڈینائل موڈ میں جاتے ہیں۔ تو مودی جی ڈینائل موڈ میں چلے گئے۔ اچھا، وہ اتنا پرولونگ ہو گیا ڈینائل موڈ، کیونکہ وہ اگر وہ پرولونگ ہو جاتا ہے ڈینائل موڈ، تو پھر آپ وہ بالکل اندر ہی پھر وہ ایک پرسنالٹیز بالکل وہ عجیب سی ہو جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ ہو،
اس فنکشن کے اندر جہاں پہ میں جاؤں، مطلب وہ کہیں میرا نام نہ لے لیں، وہ ٹرمپ جو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا اب نیو نارم، اس وقت نیو نارم کیا تھا 2016 کے بعد؟ نیو نارم یہ تھا کہ اس وقت کا نیو نارم کہ ذرا سی کوئی بات ہوگی تو اس کو ہم تصور کریں گے، اور یہ ایک نیو نارم. اب نیو نارم کیا بن گیا اس کے بعد کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی کہتے رہیں، گالیاں دیں، ٹیرف لگائیں، جو کریں، ادھر سے چوں چانی کرنی. مطلب یہ ایک نیو نارم بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، یعنی اب میں ایسی بات کر رہا ہوں نا کراس بارڈر اور پرسپشن، اس سے پہلے کہ پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے فیٹو میں نام، گرے لسٹ میں ڈلوا دو، یہ سارا تھا نا. پاکستان وہاں سے نکلا اللہ کا کرم اور فضل سے، پاکستان اس سے نکلا. اچھا، اور نکلنے کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اپنے پڑوس کی نہیں، پڑوس کا ایشو نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا دنیا کا جو کرائسس ہے اس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی پاکستان اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ ہمارے پانی کا ایشو، یعنی یہ ایشو پاکستان کے لیے ایک چھوٹا ایشو ہے اس وقت بطور ریاست. یہ میں آپ کو اس سے کوئی دلیل پہ بات کرے، اسے پاکستان کے نزدیک یہ بڑا چھوٹا ایشو ہے کہ جا کے یہ دریاؤں کی بات کی جائے. اس وقت ایشو پاکستان سے کئی بڑے ایشوز میں ہے. یہ تو ایک منٹ میں ایسے چٹکی برابر ایسے کر کے پاکستان بات کرے گا، لیکن اس وقت ایک موقع نہیں، ایک گلوبل کرائسس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یعنی اسٹیبلٹی کے لیے، اسٹیبلٹی کی طرف. اچھا، اور اتنا ٹرسٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے تو وہ کرائسس میں وہ فون کرتے ہیں فیلڈ مارشل کو، ذرا فون ملانا یا پاکستان کے پے میں. یعنی آپ بطور ذرا اب جائزہ لینا صورتحال کا کیا ہے. اب یہ ہے کہ اچھا، اور جو بھارت سے غلطی ہوئی، یعنی یہ مجھے دیکھیں لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. اس دن ملٹری لیڈرشپ، آپ کی سویلین لیڈرشپ، ڈپلومیٹک فرنٹ، نیریٹو کا فرنٹ. اچھا، نیریٹو کا جو فرنٹ ہے نا، یہ جو بیانیے والی بات ہے ساری میڈیا، دیکھیں اس کے اوپر بھی ملینز اور بلینز کی انویسٹمنٹ تو ہے برسا برس کی نیریٹو بلڈنگ کے لیے. کتابیں چھپ رہی ہیں، آرٹیکل چھپ رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، یہ بن رہا ہے. لیکن جنگیں جو ہیں یہ سیریس کام ہے. پاکستان کا جو نیریٹو تھا اس دن، وہ نیریٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسے پاکستان ان سے سوال پوچھ رہا ہے. ایک تو اپنی وضاحت روز ہوتی تھی کہ ہم نے یہ کیا، وضاحت سے مراد کہ ہم نے کیا اچیو کیا کیا. تو آپ کی جو آئی ایس پی آر بھی روز، نیوی بھی روز، ایئر فورس بھی روز، بلکہ ایک دن میں شاید ایک سے زیادہ دفعہ، اور ادھر سے جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور باقی بھی ساری قوم، سب لوگ اپنے جگہ. تو وہ ایک سنجیدہ اور ایک، وہ کہتے ہیں نا حقیقت میں ایسے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی. کیونکہ مد مقابل تو جو لوگ تھے وہ تو یہ میزوں پہ چڑھ کے اچھل کود کر رہے تھے نا، یہاں سنجیدہ بات ہو رہی تھی. اچھا، یہاں سے ایک اپنی بات ہوتی تھی، پھر یہاں سے ان سے سوال پوچھا جاتا تھا. یعنی انہوں نے تو سارا بند کر دیا تھا نا کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا اور یہ وہ چھوڑ دو سارا. تو ان سے بھی پاکستان ہر روز اپنی بات کر کے ایک سوال پوچھتا تھا کہ جیسے ان کے آگے بھی کوئی رکھے ہوئے ہیں مائک، اور ایک پاکستان پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب سیز فائر کروائی تو تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو گئی، تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو گئی. اور پاکستان ایک عرصے سے یہ بات کہتا رہا ہے کہ جی یا تو ہمارا یہ کشمیر ایشو کیا ہے، کشمیر، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو اچھا، بڑی کوششیں ہوئی درمیان میں کہ یار کشمیر کو بعد میں کر لیتے ہیں. ابھی جیسے ایران کا معاملہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ نیوکلیر فائل کو بعد میں کرتے ہیں، تو پہلے آپ ہرمز کو کھول دیں. ایسا بہت کچھ ہوا پاکستان اور بھارت میں. لیکن جب ایک بنیادی ایشو اپنی جگہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ
باقی سارے ایشوز پہ بات چلتی ہے، آگے چلتی ہے، پھر وہ کشمیر آتا ہے درمیان میں تو پھر معاملات جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں یا تلخیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بنیادی ایشو کشمیر ہے. جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوگا تو باقی معاملات حل نہیں ہوگا.